غیر مسلم محتاج کو، چاہے اس کے پیر ہو نہ ہو، کچھ ہو نہ ہو، زکوٰۃ کی رقم ہم نہیں دے سکتے۔ جس طرح سے ہم مسجد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، اسی طرح سے ہم زکوٰۃ کی رقم غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ بہت سارے احباب اپنے کام والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق ہے، اگر آپ اس کی مدد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی رقم سے آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، جیسا کہ گزشتہ جمعہ رمضان المبارک کی فضیلتوں کے متعلق چند باتیں عرض کی گئی تھی، اور قرآن کریم کی یہی آیت میں نے تلاوت کی تھی جس میں روزوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہر عمل کی جزا کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں ہر مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھولتا ہے، اور ایک دروازہ تو ایسا ہے جس سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ رمضان المبارک کے متعلق حضرت مولانا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگوں ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں صدقات اور نیک اعمال کی توفیق ہو گئی تو پورے سال اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے رہتے ہیں اور توفیق شامل رہتی ہے، اور اگر یہ مہینہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا گزرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ پورا سال اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دوری کا گزرتا ہے۔ لہذا مومن کو یہ چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرے۔ جتنا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جائیں گے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا عطا فرمائیں گے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس مقدس ساعتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اس کا دن ہو تو وہ بھی برکت کا ہے، اس کی شام ہے تو وہ بھی برکت کی ہے، اس کی رات ہے تو وہ بھی برکت کی ہے، اور اتنا ہی نہیں، فرائض کا ثواب 70 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نفل کا درجہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کے برابر کر دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کا مہینہ پورے سال کے لیے نمونہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ پریکٹس کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جیسی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح دوسرے ایام میں بھی عبادت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مچھر ایک ہاتھی کے پاس آیا، اور اس ہاتھی کے اوپر مچھر بیٹھ گیا، اور وہ کافی دیر بیٹھنے کے بعد وہ مچھر اس ہاتھی کے کان کے پاس آیا، اور کان کے پاس آ کر اس نے کہا، ہاتھی بھائی یہ بتائیے، میں آپ کے اوپر کافی دیر بیٹھ گیا، آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی، آپ کو پریشانی تو نہیں ہوئی؟ ہاتھی نے ہنس کر کہا کہ آپ کب آئے اور کب بیٹھے اور کب جا رہے ہو مجھے نہیں پتا چلا، مجھے نہیں پتا چلا کہ آپ میرے اوپر کب آ کر بیٹھے اور کب چلے گئے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مثال کے
ذریعے سے ہمیں یہ سمجھانا چاہا اور بتانا چاہا رمضان المبارک کا معاملہ ہاتھی اور مچھر کی طرح ہے۔ مومن ہیں ہم، مسلمان ہیں، ہمارے اعمال بہت چھوٹے سے ہیں، لیکن رمضان اتنا بڑا ہے، رمضان اتنا مقدس ہے، رمضان اتنی طاقت والا ہے کہ کتنا بڑا گنہگار، کتنا بڑا مچھر آ جائے، لیکن رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے ایسا مقدس بنایا ہے کہ اپنی رحمتوں سے اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اس کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ جس طرح سے ہاتھی کو پتہ نہیں چلا مچھر کے آنے کا اور جانے کا، اسی طرح سے رمضان مبارک میں جتنے گنہگار آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے صدقے میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چاہے اس کے گناہ دنیا کے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سے ایک اور مثال دی کہ آج بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم تو بہت گنہگار تھے، ابھی تک ہم نے شراب پی، ابھی تک ہم نے برے کام کیے، اب ہمیں اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ کہا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہے، معاف کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے۔ تو آ جائے رمضان المبارک ہمیں پکار رہا ہے، آ جائے رمضان مبارک ہمیں کہہ رہا ہے کوئی گنہگار جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہے وہ آ کر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ ہے کوئی گنہگار جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رزق طلب کرے تو اس کو رزق دیا جائے گا۔ ہے کوئی گنہگار جو اپنی مغفرت کرانا چاہے اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور ہے کوئی گنہگار جو جنت کی طلب رکھتا ہو اس کو جنت دے دی جائے گی۔ یہ مبارک مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری مثال دی، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت نے فرمایا جس طرح سے مچھر کا ہاتھی کو پتہ نہیں چلا، اسی طرح سے اگر ایک گنہگار، ایک گندا آدمی جس پہ گندگی لگی ہو، وہ سمندر کے پاس چلا جائے اور جا کر سمندر کے قریب یہ کہے کہ اگر میں سمندر سے نہاؤں گا تو میری گندگی سے سمندر گندا ہو جائے گا، تو یہ اس کی بے وقوفی ہے۔ کتنا بھی گندا ہے، گندگی کا پرندہ ہے، ساری گندگی میں لت پت ہے، لیکن جب سمندر پر جا کر وہ نہائے گا اور سمندر سے دھوئے گا تو سمندر تو صاف کا صاف رہے گا، اس کی گندگی دور ہو جائے گی۔ تو یہی مثال دے کر ہمیں سمجھایا کہ رمضان المبارک رحمتوں کا سمندر ہے، رمضان المبارک نیکیوں کا سمندر ہے۔ اس سے بہتر کوئی موقع نہیں مل سکتا کہ رمضان المبارک میں ہم اپنی گندگیوں کو دھو لیں اور صاف کر لیں، اس سے بہتر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اس گندگی کو جو ہمارے جسم میں ہے، جو ہماری آنکھوں میں ہے، جو ہمارے کان میں ہے، جو ہمارے دل میں ہے، اور جو ہماری زبان پر پوری سال گندگی رہتی ہے، اس گندگی کو اگر صاف کرنا ہے اور دھونا ہے تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم رمضان المبارک میں اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کر لیں۔ روزے تو رکھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھیں، صدقہ بھی کریں، خیرات بھی کریں، زکات بھی ادا کریں، اور اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو مستقل منہمک کر لیں اور مستقل لگا لیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ انسان کو کتنی بھی دولت آ جائے، کتنا بھی مال آ جائے، لیکن جب آنکھ بند ہونے والی ہوتی ہے تو جب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میرے پاس جتنی دولت ہے یہ کسی کام کی نہیں ہے، اگر میں کسی کام میں لگا دیتا تو آج میرے لیے یہ کار خیر بن جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اس مہینے کو مبارک فرما دے۔ رمضان المبارک میں وقت کم ہے، اس لیے چند باتیں خصوصیت کے ساتھ روزے کے متعلق عرض کر دوں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزے کی نیت اگر رمضان میں ایک بار کر لی جائے تو کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ روزے کی صحیح نیت کرنے کے لیے صرف دل سے نیت کر لینا کافی ہے، زبان سے دعا کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم نے سحری میں ہم اٹھ گئے اور سحری ہم نے اس نیت سے کر لی کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے تو نیت ہو گئی، روزہ ہو جائے گا، اور پھر نماز پڑھ لی، پھر نیت، نماز بھی ہم نے اسی نیت سے پڑھی ہے کہ اب ہمیں روزے سے رہنا ہے اور نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنے کے لیے نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر زبان سے اظہار کر لیتا ہے تو بہتر ہے، جیسا کہ ہم دعا پڑھتے ہیں بصوم غد نویت من شہر رمضان، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے۔
لیکن یہ الفاظ جو ہیں حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، حدیث میں نہیں ہے، بلکہ یہ عربی میں ایک دعا ہے۔ اگر کسی سے دعا نہیں آتی تو وہ یہ نیت کر لے کہ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں، اس لیے میں نے سحری کی ہے، یہ سحری کر رہا ہوں، تو یہ نیت ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ نیت کرنے کے بغیر اگر کسی نے زبان سے نیت نہیں کی تو روزہ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، روزہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بات کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شروع رمضان میں ہم نے یہ نیت کر لی کہ ہم پورے رمضان کے روزے رکھیں گے۔ ایسے ہی بات ٹھیک ہے، نیت کر لیں، اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن روزے کی نیت کے تعلق سے آتا ہے کہ الگ الگ نیت کرنی چاہیے، روزانہ کی نیت ہونی چاہیے۔ جیسے اگر ہم سحری میں سو رہے ہیں، سحری کے لیے رات میں لیٹ رہے ہیں، تو رات کو بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ ہم سحری میں اٹھیں گے اور انشاءاللہ سحری کریں گے اور روزہ رکھیں گے۔ اگر آپ سحری میں نہیں اٹھ سکے اور سحری کا وقت ختم ہو گیا اور اس کے بعد آپ روزے سے ہو گئے تو بھی آپ کی نیت ہو گئی اور آپ نے روزہ رکھ لیا۔ روزے کی نیت کی کوئی مدت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ظہر کے بعد اگر روزے کی نیت کریں گے تو روزہ نہیں ہوگا۔ اس کے تعلق سے روزے کے مسائل کا جو انسائکلوپیڈیا ہے اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ رمضان مبارک کے روزے کی نیت بہتر یہ ہے کہ رات سے نیت کرے۔ اگر رات سے نیت نہیں کی تو نصف نہار سے پہلے نیت کر لے، یہ جائز ہے۔ یعنی رات سے اگر نیت نہیں کی تو اگلے دن دوپہر سے 1 گھنٹے پہلے تک نیت کر لے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، تو ہمارا روزہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے بہت سارے احباب خصوصاً سحری کے بعد ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، تو ٹوتھ پیسٹ کے تعلق سے یہ آیا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ اگر ہمیں کرنا ہے تو سحری سے پہلے ہم کر لیں، سحری کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ڈر ہے کہ اگر منجن اور ٹوتھ پیسٹ ہم نے کیا اور گلے میں اس کا حصہ چلا گیا تو اس کا استعمال مکروہ ہے، اور حلق کے نیچے اگر چلا جائے تو روزہ فاسد ہو سکتا ہے، لہذا فاسد ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا افضل ہے، مسواک کرنا چاہیے۔ ایک چیز اور جو روزے کے متعلق ضروری عرض کرنی ہے، بہت ساری خواتین جو بوڑھی امائیں ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں، وہ ناس سونگتی ہیں۔ ناس سونگنے کی عادت ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ناس تو ایسی چیز ہے کہ اس سے یہ سوکھی ہوتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناس جو ہے مسوار میں شامل ہے، یعنی تمباکو ہے وہ، اور جس طرح سے ایک طرح کا نشہ ہے، اس سے ایک طرح سے سکون ملتا ہے دماغ کو۔ ناس کے تعلق سے یہ بتایا گیا ہے کہ خطبات میں آتا ہے اور مسائل کی کتاب میں نسوار سونگنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، قضا لازم ہے، لہذا رمضان میں روزے کی حالت میں ناس نہیں سونگنی چاہیے۔ ناک میں دوا ڈالنے کا مسئلہ ہے، ناک میں تر دوا ڈالنے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر خشک چیز ڈالی گئی یقینی طور پر اندر پہنچ گئی تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ روزے کے اندر ناک میں کوئی دوا نہیں ڈالنی چاہیے، اس لیے کہ ناک کا تعلق گلے سے ہے، جو دوا ناک میں ڈالی جائے گی گلے میں وہ پہنچ جائے گی، لہٰذا ایسی دوا جو ناک میں ڈالی جائے اور گلے میں پہنچے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے نکسیر، کچھ لوگوں کی گرمی کے اندر ناک سے خون نکل جاتا ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے اگر ناک کے ذریعے خون حلق سے اتر جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اگر خون کم ہے اور بلغم یا تھوک زیادہ ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں کان میں تیل ڈالنے سے روزہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے، لیکن نہاتے ہوئے اگر کان میں پانی چلا جائے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ روزے کی چند شرائط ہیں اور روزے کی چند باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیں صحیح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو مسائل تھے، لیکن مسائل کے ساتھ ساتھ روزے کے اندر ایک چیز اور ہے، ہم روزہ رکھ لیں کسی کی برائی کرنے لگے، ہم روزہ رکھ لیں کسی کی غیبت کرنے لگے تو روزہ تب بھی نہیں رہے گا، ہم روزہ رکھیں جھوٹ بولیں تب بھی روزہ نہیں رہے گا۔ اس روزے رکھنے والے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے اور جس کے متعلق یہ ہے کہ ایسے روزے دار کا روزہ پھٹ جاتا ہے،
یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ ہم روزہ بھی رکھیں اور پھر ایسے کام کریں جس سے ہمارا روزہ پھٹ جائے، جس سے ہمارا روزہ ضائع ہو جائے، تو ایسے روزے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ روزے دار جب ہم ہوں، آنکھ کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، ہاتھ اور پیر کا بھی روزہ ہو، اس لیے کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے اس کی جزا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا انعام عطا فرمائیں گے، کسی اور کے ذریعے اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے۔ اور جو حضرات بیمار ہیں، جو روزہ نہیں رکھ سکتے، جن کے لیے شدید پریشانیاں ہیں، ان کے لیے دوسرے آپشن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے صدقہ فطر جو ہے اس کے برابر روزے کا فدیہ رکھا ہے، وہ روزے کا فدیہ ادا کریں اور روزے کا فدیہ ادا کر کر اپنے روزوں کو مکمل کریں۔ یہ ایک چیز ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک کے اندر ایک چیز یہ آتی ہے کہ آج کل جو غیر مسلم گاڑیوں کے اندر بیٹھ کر مانگنے کا رواج چل چکا ہے، مسلمان کا دل بڑا نرم ہے، اللہ کے نام پر جو بھی کوئی مانگتا ہے تو فوراً اس کا ہاتھ جیب میں چلا جاتا ہے اور وہ اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ ہندوستان بھر میں اس بار جو سروے ہوئے ہیں، اس سروے کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ گاڑیوں کے اندر جو محتاج اور دیکھنے میں وہ لاوارث نظر آتے ہیں، وہ 99% غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہے، 99% غیر مسلم ہے۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دے سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ مستقل مانگنے والے ہیں اور مانگنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا ہے، ہاتھ پھیلانے والے کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا ہے۔ لہٰذا آپ اپنا پیسہ سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنے پڑوس میں دیکھیں، اور اس کے بعد جہاں آپ کو یہ لگے کہ ہمارا پیسہ یہاں صحیح استعمال ہو رہا ہے وہاں کریں، ورنہ اپنے پیسے کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اس وقت پورے ملک میں نفرت کی ایک آگ لگی ہوئی ہے، ہر طرف نفرت ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں اس طرح سے محتاجوں کو بنا کر بٹھا کر مسلمانوں کی رقموں کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ کل کی آپ نے خبر سنی ہوگی، دیکھی ہوگی کہ یوپی کے ایک پولیس افسر نے ایک بیان دیا، کہا کہ پورے سال میں 50 پر 2 مرتبہ جمعہ آتا ہے اور ہولی تو 1 مرتبہ آتی ہے، جمعہ کے دن ہولی ہے، مسلمان اگر گھر سے نہیں نکلے گا تو کیا بگڑ جائے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی نفرتیں پھیل چکی ہیں۔ لہٰذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بھائی کو ہر طرح سے نفع پہنچائیں۔ خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک میں ایک طرف تکلیف بھی ہوتی ہے، تکلیف یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنے مسلمان بھائی سے فروٹ خریدتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں جو دھول جھونک کر وہ 1 یا 2 پل خراب رکھ دیتا ہے، جی سڑی ہوئی چیز رکھ دیتا ہے یا کم تولتا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ ہونٹ بھی اپنے ہیں، دانت بھی اپنے ہیں۔ لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس سوچ کے ساتھ ہم اپنے بھائی سے خرید لیں کہ جب ہم اس سے کچھ سامان خریدیں گے تو اس کے گھر میں بھی افطار اچھی طرح سے ہو جائے گا۔ ہم جب اس سے سامان خرید لیں گے، ہم جب اس کا ساتھ دیں گے تو کیا معلوم وہ آگے زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو جائے، اور جب وہ آگے زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس میں ہمارا حصہ بھی ہوگا، ہم بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اصل مسئلہ جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلم محتاج کو، چاہے اس کے پیر ہو نہ ہو، کچھ ہو نہ ہو، زکوٰۃ کی رقم ہم نہیں دے سکتے۔ جس طرح سے ہم مسجد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، اسی طرح سے ہم زکوٰۃ کی رقم غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ بہت سارے احباب اپنے کام والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق ہے، اگر آپ اس کی مدد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی رقم سے آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ بار بار یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کا مد کیا ہے، زکوٰۃ کی رقم کا نصاب کیا ہے۔ زکوٰۃ کی رقم کا نصاب یہ ہے کہ 1 لاکھ روپے پر 2500 روپے زکوٰۃ بیٹھتی ہے۔ ہر سال لوگ پوچھتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس 1 لاکھ روپے ہیں اور 1 سال گزر گیا ہے، یا ہم رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور 11 مہینے گزرے ہیں، تو بھی علماء یہ بتاتے ہیں کہ اس کو سال میں شامل کیا جائے اور 2500 روپے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ جب ہم 2500 کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔
इसी तरह से चांदी का निसाब है, सोने का निसाब है। अब ये निसाब तब्दील हो चुके हैं, इसलिए कि उस जमाने में 52.5 तोले चांदी थी और 7.5 तोले सोना था, लेकिन आज 1 तोले सोना जो है 52.5 तोले चांदी से ज्यादा कीमत रखता है। लिहाजा इस निसाब के एतबार से अगर आज के एतबार से किसी के पास 50,000 रुपए हैं, मोटा सा मसला बता रहा हूँ, 50,000 रुपए हमारे पास हैं और 1 साल गुजर गया है तो उस पर ज़कात फर्ज है। इसलिए कि इस्लाम के अंदर 5 फराइज हैं, उसमें से 2 फर्ज ऐसे हैं जो अल्लाह ने रमज़ान में रखे हैं, एक तो रोज़ा है और दूसरी ज़कात है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया।